سورہ مومنون مکی صورت ہے، 74 نمبر نزولاً سورہ انبیاء کے بعد نازل ہے۔ اور ابد پہلے صورت میں مشرکین کے اوصاف، تو اب اس میں مومنین کے اوصاف ہوں گے۔ قد افلح المومنون۔ پہلے صورت میں قیامت کی ہیبت شان، ان زلزلۃ الساعہ، اس سے شروع ہوتا، تو اس صورت کے اول میں وہ صفات ہے جو روز قیامت نجات کا سبب بنے گا۔ چند صفات ذکر کر کے تو پھر قد افلح المومنون، یہ صفات والے کامیاب ہوں گے۔ پہلے صورت میں شرک فعلی کا ذکر تھا، تو اس میں بنیاد ہے شرک فعلی کیوں پیدا ہوتا ہے؟ برکت کے وجہ سے۔ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ فلاں سے مجھے برکت خیر مل سکتا ہے، تو پھر اس کے نام نظر و نیاز بھی دیتا ہے، تو مبدا شرک فعلی کا ہے۔ تم بادشاہ بنا ہے، لکھتے نہیں، آرام سے بیٹھا ہے، کوئی فضائل اعمال کی تعلیم ہے کیا؟ لالا کو نے لکھا کہنا۔ پہلے صورت میں خیر کا ذکر تھا اجمالاً، وفعلوا الخیر، تو اس صورت میں خیر کے اعمال کی تفصیل ہے۔ پہلے ماضی کے ساتھ تھا لعلکم تفلحون، تفلحون ماضی، اس کے شروع میں کامیابی پہلے مضارع کے ساتھ تھا، اب ماضی کے ساتھ قد افلح المؤمنون۔ پہلے ابراہیم علیہ السلام سے دلیل نقلی، اب اس میں سب انبیاء سے دلیل نقلی۔ پہلے حج کا ذکر تھا، تو اب اس میں وہ افعال جس کے سبب حج قبول ہوتا ہے۔ سورت کا دعویٰ کیا ہے؟ سورت کا دعویٰ اثبات توحید اور شرک فی البرکات کے رد ہے۔ شرک فی البرکات معنی نفع دینے والا، خیر دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ سورت کی امتیازات یہ ہے کہ مومنین کی اوصاف کے ساتھ ممتاز ہے، دلیل نقلی اجماعی انبیاء سے، مورزین قرآن کا ذکر ہے۔ سورت کا خلاصہ یہ ہے، یہ سورت 4 حصے ہے، 22 نمبر آیات تک ایک حصہ، پھر 50 تک دوسرا، اور پھر 77 تک تیسرا، پھر آخر تک چوتھا حصہ۔ یہ پہلے حصے میں اولاً صفات المومنین، اور پھر ان کے لیے خوشخبری، پھر دلائل عقلیہ ذکر ہے، دلائل کے بعد دعویٰ ہے فتبارک اللہ، برکت والا اللہ تعالیٰ ہے، اور پھر دلائل شروع ہے رکوع تک، یعنی 22 نمبر تک۔ اور آسان خلاصہ یہ ہے کہ سورت کے اول میں ہے مومنین کامیاب ہے، اور آخر میں ہے لا یفلح الکافرون، آخری آیات میں کہ کافر ناکام ہے۔ اول میں ہے مومن کامیاب ہے، آخر میں ہے کافر ناکام ہے، اور درمیان میں کامیابی ناکامی کے اسباب ذکر ہے۔ مومن کامیاب ہے تو ان کے کامیابی کے اسباب، کافر ناکام ہے کیوں؟ شرک فی البرکت اور برے اعمال کافروں کے، جو یہ آسان خلاصہ ہے۔ قد افلح المومنون، یقیناً کامیاب ہے ایمان والے، تو پہلا صفت ایمان ہو۔ فلاح کیا ہے؟ کہ مطلوب ملے بندے کو اور مرہوب سے نجات ملے، جس چیز سے ڈر ہے اس سے محفوظ ہو جائے، جس چیز کا طلب ہے وہ مل جائے، تو یہ فلاح ہے۔ کامیاب ہے مومنین، یعنی دوزخ سے محفوظ اور جنت پانے والے۔ الذین، مومنین وہ ہے جو اپنے نمازوں میں خاشعون، خشوع کرنے والے۔ تو نماز مقصد نہیں، خشوع والی نماز مقصد ہے، اور نماز میں کچھ نہ کچھ خشوع فرض ہے۔ اگر اول سے آخر تک ایسے پڑھے کہ بالکل توجہ نہیں، تو یہ نماز نہیں ہے۔ لیکن فقہ میں یہ ذکر نہیں خشوع، اس لیے کہ فقہ ظاہری اعمال سے بحث کرتا ہے، خشوع قلبی عمل ہے۔ اور احادیث میں ان چیزوں کے دفع کا ذکر ہے، یعنی وہ چیزیں دفع کرو جو خشوع کو ختم کرتا ہے،
جیسے بھوک لگی ہے تو پھر نماز نہ پڑھو، کھانا کھا کے پھر پڑھو، ایسا نہ ہو کہ توجہ نماز کھانے کے طرف ہے، یا پیٹ میں درد ہے، قضاء حاجت کے طلب ہے تو جا کے فارغ ہو جاؤ، پھر آ کے نماز پڑھو، بھلے جماعت چلے جائے لیکن توجہ سے تو پڑھو گے۔ اس طرح سامنے کوئی بچھو سام آئے تو اس کو مار سکتے ہو، وہ آپ کی توجہ خراب کرتا ہے، تو خشوع بنیاد ہے، اور خشوع والی نماز وہ انسان کو راہ راست پہ لاتا ہے۔ اس کے لیے خشوع کے لیے ضروری ہے، جب خشوع لازم ہے تو خشوع کے اسباب بھی لازم ہے، اور سبب کیا ہے کہ آپ سیکھیں آپ کیا پڑھتا ہے نماز میں، تو نماز کا مقصد ترجمہ سیکھے پھر خشوع آئے گا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ ہیں جو لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو کیا ہے؟ شرک، بڑا لغو شرک ہے، پھر ہر کبیرہ گناہ ہے یا ہر باطل کام لغو ہے، یعنی اعراض کرتا ہے معنی لا یفعلہ ولا یرضیہ ولا یصاحبہ یا ولا یصاحب فاعلہ، کہ نہ کرتا ہے شرک، نہ شریک ہوتا ہے، نہ خوش ہوتا ہے، نہ فضول لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یہ مومن کے شان ہے۔ شرک بڑے گناہ، لغو معنی ہر بے فائدہ کام، اس سے بھی دور رہتے۔ لغو کا معنی بعض نے محبت غیر اللہ کے سوا دوسرے کے محبت سے اعراض، یعنی عشق مجازی سے، مخلوق سے دل نہیں لگاتا۔ والذین هم للزکاة فاعلون، وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ تو یہ مکی صورت ہے، تو زکوٰۃ کا اس وقت نصاب فرض نہ تھا، باقی نفس زکوٰۃ تھا، اور یہ معنی زکوٰۃ معنی دل کے پاکی کے اعمال کرنے والے ہیں۔ وہ لوگ ہیں کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، مگر بیویوں کے بارے میں، یا وہ کہ مالک ہے ان کے دائیں ہاتھ باندیا ہے، تو اس بارے میں غیر ملومین، ان پر کوئی ملامت نہیں، بیوی سے باندی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ فمن ابتغى، پس جو بندہ تلاش کرتا ہے، وراء ذالک، اس کے بعد یعنی بیوی باندی چھوڑ کر، تو یہ ہے العادون، ظالم لوگ، تجاوز کرنے والے اللہ کے حدود سے، تو زنا کرتے ہیں، لواطت کرتے ہیں، متعہ کرتے ہیں، سارے اس میں داخل ہیں۔ والذین هم لاماناتہم، وہ لوگ جو اپنے امانت و عہدہم، اور اپنے وعدوں کو راعون، رعایت کرنے والے ہیں، اپنے وعدوں کے وعدہ کر کے خیال کرتے ہیں۔ امانت ہے تو پھر پاسداری، امانت عام ہے، دین امانت ہے، کوئی آپ کے پاس کچھ رکھ کے امانت ہے، عہدہ امانت ہے۔ والذین، وہ لوگ ہیں کہ اپنے نمازوں پر یحافظون، پر حفاظت کرنے والے، تو آخر اور اول میں نماز ہے، اول میں بھی نماز، آخر میں بھی، کیوں؟ اشارہ ہے نماز پابندی سے پڑھو گے تو درمیانی اعمال وہ صحیح ادا کرو گے، تو نماز انسان کو سب اعمال کے پابندی کا حکم، صحیح نمازی ہو اخلاص خشوع کے ساتھ تو وہ کاروبار بھی صحیح کرے گا، بے حیائی بدکاری سے بھی دور رہے گا، تو خشوع کے ساتھ نماز ہو، پھر یحافظون پابندی کے ساتھ ہو، دونوں ضروری ہے۔ محافظت ہی کے خیال کرے، وقت ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اولئک، یہ صفات والے، الوارثون، مالک ہے، کس چیز کے مالک؟ یرثون الفردوس، میراث میں لیں گے جنت الفردوس، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دلائل عقلیہ، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے بنایا انسان، مراد آدم یا ہر انسان کے غذا، من سلالۃ من طین، مٹی کے خلاصے سے، سلالہ معنی جیسے ہاتھ میں مٹی لے لے اور اس کو دبا لے تو انگلیوں کے درمیان نکل آئے مٹی، اس کو سلالہ بولتا ہے۔ تو مٹی کی سلالہ سے یعنی مٹی کے خلاصے سے یا لیسدار مٹی سے، جیسے من طین اللازم سورہ صافات میں ہے۔ ثم جعلناہ، پھر بنایا اس انسان کو نطفہ، فی قرار مکین، محفوظ مقام پر، قرار رہنے کے جگہ، مکین محفوظ۔ ہو سے مراد پھر اولاد آدم ہے، پہلے انسان ہے، اور ہو ضمیر سے مراد اولاد آدم، یہ
صنعت استقدام ہے۔ ثم خلقنا النطفہ، پھر بنایا ہم نے اس نطفے سے علقۃ جمع ہوا خون، پھر بنایا اس جمع ہوئے خون سے مضغۃ گوشت کی بوٹی، پھر بنایا اس بوٹی سے بوٹی پر عظاماً ہڈیاں، فکسونا العظام، پھر چڑھایا اس ہڈی کو لحماً گوشت، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر بنایا اس انسان کو خلقا آخر اور طریقے سے بنا کر۔ اور طریقہ کیا ہے؟ اس میں روح ڈالا، سمیع و بصیر بنایا، سمجھدار بنایا۔ برکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ احسن الخالقین معنی احسن الصانعین یا احسن المصورین، سب سے بہتر شکل دینے والا، یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، تو خیر و برکات دینے والا بھی اللہ ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ فلاں بڑے وڈیرے سے تعلق ہے تو وہ میرا کام کرے گا، میرا کام بن جائے گا۔ خیر و برکت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کامیابی کے نقشوں میں مال، دولت، حکومت سب کچھ ہے، لیکن وہ شر دینا چاہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو، اور شر کے نقشوں میں وہ خیر دینا چاہے تو فتبارک اللہ، یہ برکت والا اللہ ہے۔ ثم انکم بعد ذالک، پھر تم اس کے بعد ضرور یہ ان تاکید لایا نا، تاکید تو وہاں ہوتا ہے کہ کوئی موت سے انکار کرے، کلام میں تاکید وہاں لگتا ہے کہ سامنے والا انکار کرے، تو موت سے تو کوئی منکر نہیں ہے، لیکن تم دنیا میں اتنے آرام سے بیٹھے ہو جیسے انکار کر رہے ہو، جانا ہی نہیں ہے، اس لیے تاکیدات لگائے۔ ثم انکم، پھر یقیناً تم روز قیامت تبعثون، اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، ہم اور دلائل آسمانی دلائل آفاقی، ہم نے بنایا تمہارے اوپر 7 طرائق، 7 راستے، یعنی 7 آسمان، ہر چیز دو دوسرے کے اوپر ہو اس کو طریق بولتا ہے، تو ملائک کے آنے جانے کے راستے ہیں، اور نہیں ہے ہم اپنے مخلوق سے غافلین بے خبر۔ وَأَنزَلْنَا، ہم نے برسایا من السماء، بادلوں سے، اوپر سے بادلوں سے پانی، بقدر، ایک اندازے کے ساتھ جتنا ہم چاہے، فَأَسْكَنَّاهُ، پھر اس کو رو کے رکھا زمین میں، ٹھہرایا یہ پانی، یقیناً علی ذہاب بہ، ہم اس پانی کے لے جانے پر قادر ہے، اگر خشک کر دے تو انسان تم کیا کر سکتے ہو؟ پانی سے برکات، پودے نکالنا، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ، پھر ہم نے بنایا تمہارے لیے اس بارش کی وجہ سے باغات، کھجور اور انگور کے، تمہارے لیے اس میں پل ہے بہت، اور اس سے تم کھاتے بھی ہو، وَمِنْهَا، اس سے تَأْكُلُونَ، تم کھاتے ہو، وَشَجَرَةً تَخْرُجُ، یعنی خلقنا شجرہ، ہم نے پیدا کی وہ درخت جو نکل آتا ہے من طور سینا، چمکدار پہاڑ سے، طور پہاڑ، سینا جو چمکتا ہے یعنی سبز، بالکل سبز پہاڑ، تنبت بالدہن، بالدہن یعنی مع الدہن، یہ درخت نکل آتی ہے تیل سمیت، تیل سمیت معنی اس میں زیتون کا تیل ہے، وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، اور یہ سالن ہے کھانے والوں کے لیے، زیتون کے تیل کے ساتھ روٹی بھی کھایا جاتا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ، یقیناً اور دلائل تمہارے لیے، فی الانعام، جانوروں میں بھی عبرت ہے، توحید کا نمونہ ہے۔ نسقیکم مما فی بطونها، عبرتاً تنوین تعظیم کے لیے، بہت عظیم نصیحت ہے، ہم پلا دیتا ہے تمہیں ان جانوروں کے پیٹ سے، اور تمہارے لیے ان جانوروں میں فائدے ہے بہت، ان جانوروں کے پیٹ سے دودھ پلا دیتا ہے تمہیں، پھر سواری کے فائدے ہے، خوبصورتی کے فائدے ہے۔ وَمِنْهَا، اور ان جانوروں سے کچھ تم کھاتے ہو، وَعَلَيْهَا، ان جانوروں پر اور کشتیوں پر، تحملون، تم سوار کیے جاتے ہو۔ تحملون مجہول کہا، یعنی جب بیمار ہے تو کشتی میں ڈالا جاتا ہے، عذر ہے بیمار، تو اس وقت تو عبرت لو کہ شکر ہے یہ سواری نہ ہوتے پھر میں کیا کرتا، یہ گاڑی نہ ہوتی تو میں کیا کرتا، یہ جانور نہ ہوتا تو کیا کرتا۔ تو تحملون مجہول کہا کہ یہ تو نصیحت کا وقت ہے، اس وقت عبرت لو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اب یہ دوسرا حصہ، اس میں انبیاء کرام، 6 انبیاء کرام کے واقعات ذکر ہے، اور یہ سب دلائل نقلیہ ہے، اور اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ دشمن کے ہلاکت یہ برکت ہے، اللہ کے طرف سے یہ بھی برکت ہے کہ دشمنوں کو ہلاک کر دے۔ اور آخر میں دعویٰ ہے انزلنی منزلا مبارکہ، ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کے قوم کے طرف، کہا اس نے قوم اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ،
کیا تم ڈرتے نہیں ہو اللہ سے؟ فقال الملا، کہا سردار لوگوں نے جو کافر تھے اس کے قوم سے، ما ھذا، نہیں، اپنے لوگوں سے کہا خبردار نوح کی باتوں میں نہ آؤ، اور اعتراضات کرنے لگے۔ نمبر 1، نہیں ہے یہ مگر بشر ہے تم جیسا، تو تم ان کے پیچھے کیوں چلے؟ لیکن عوام دھوکے میں آ گئے نا، وہ آگے سے بول نہیں سکتے کہ تم کون سے آسمان سے آئے، تم بھی تو بشر ہو، تو بشر ہی کے پیچھے بشر جاتا ہے۔ یرید ان یتفضل علیکم، یہ الزام لگایا، یہ نوح علیہ السلام چاہتا ہے یتفضل علیکم کہ فضیلت پالے تم پر، تم سب اس کے پیچھے جائے۔ ولو شاء اللہ، تیسرا اعتراض، اگر اللہ چاہتا تو اتار دیتا ملائک، اگر اللہ ہمیں پیغام دینا چاہتا تو ملائک اتار دیتا۔ پتہ چلا اللہ سے منکر نہ تھے، نوح علیہ السلام سے منکر تھے کہ یہ نبی نہیں، شرک کر دیتے نا، دہری تو نہ تھے۔ ما سمعنا بہذا، پھر ہم نے نہیں سنے یہ توحید کے باتیں اپنے بڑوں میں جو پہلے گزرے ہیں، تو ان سے زیادہ اچھے ان کے باپ دادا تھے، وہ یہ باتیں کیوں نہیں کرتے تھے؟ ان ہوا، اور وجہ نہیں ہے یہ نوح مگر ایک رجل ہے، انسان ہے تم جیسا، بھی اس پر جنت، دیوانگی ہے، انتظار کرو اس کے بارے میں ایک وقت تک، یہ دیوانے انسان ہے اور ان کا خیال تھا کہ پاگل انسان جلدی مر جاتا ہے، بس کچھ انتظار کرو مر جائے۔ قال، کہا نوح علیہ السلام نے، میرے رب میرے مدد فرما، بما کذبون، ایک معنی بتکذیبہم ایایا، بوجہ اس کے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا، اللہ میرا مدد کر، یا بما کذبون اس مسئلے کے وجہ سے جس کے وجہ سے انہوں نے مجھے جھٹلایا، تو توحید کو وسیلہ بنایا، اللہ توحید کے خاطر میرے مدد فرما، توحید کی وجہ سے مجھے جھٹلاتے، تو ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کے طرف کی بنا لے کشتی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمارے وحی کے مطابق، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، جب آ پہنچے ہمارا فیصلہ، اور جوش مارے تنور کا پہلے بتایا تھا، تو فَاسْلُكْ، بیٹھا دے اس میں مِن كُلٍّ زوجین اثنین، ہر چیز سے جوڑے جو کہ دو ہیں، اثنین کا وجہ بھی بتایا تھا، اور اپنے گھر والوں کو بھی، ہاں الا من سبق علیہ القول، مگر وہ کہ جن کے بارے میں پہلے ہوا ہے القول، فیصلہ عذاب، قول معنی عذاب کا فیصلہ، منہم ان میں سے جن کے لیے عذاب کا فیصلہ پہلے سے ہے، تو ان کے بارے میں سفارش نہ کرو، ولا تخاطبنی، سفارش نہ کرو مجھ سے، یعنی میرے سامنے، فی الذین ظلموا، ظالموں کے بارے میں، کیوں سفارش نہ کرو؟ اس لیے کہ انہم مغرقون، پکی بات ہے یہ غرق ہونے والے ہیں، تو سفارش بے فائدہ ہے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ، جب آپ برابر بیٹھ جائے آپ اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں کشتی پر، تو کہیے الحمدللہ الذی نجانا، شکر ہے، حمد اس اللہ کے لیے کہ ہمیں نجات دیا ظالم قوم سے۔ حمد اللہ کے لیے معنی مومن کو نجات دینا، دشمن کو ہلاک کرنا، یہ اللہ کا صفت ہے، الحمدللہ، اللہ ہی دشمن کو ہلاک کر سکتا ہے اور نجات دے، یہ صفت الحمد، یہ دشمن کی ہلاکت اور مومن کی نجات، یہ صفت صرف اللہ کے لیے ہے۔ یا ظالم کے ہلاکت، یہ مومن پر احسان ہے کہ مومن کے لیے توحید کے لیے ماحول صاف ہو گیا، تو شکر ادا کرو الحمدللہ۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا، اور کہیے کہ میرے رب مجھے اتار دے، ایک معنی منزلا مبارکن، جائے نزول جو خیر و برکت والا ہو، ایسے جگہ اتار دے جو خیر و برکت والا ہو، یا مصدر میمی ہے، ایسے اتارنے کے ساتھ جو بابرکت ہے۔ بابرکت کیا معنی؟ ایسے جگہ اتار دو جو دونوں دنیا کے خیر کے لیے ذریعہ بنے، اس جہان کے اور اگلے جہان کے نیک اعمال کا ذریعہ بنے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور اللہ تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، تو جس کا کوئی کام نہیں ہے، بے روزگار ہے، یا کئی تدریس کوئی جگہ نہیں ہے، تو یہ مانگا کرے رب انزلنی منزلا مبارکا، اللہ سے مانگے، اللہ برکت کا جگہ دے گا۔ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَإِن كُنَّا، یقیناً اس میں نشانیاں ہے توحید کے، اور ہے ہم آزمانے والے۔ پھر ہم نے پیدا کیا ان کے جانے کے بعد قرنًا آخرین، ایک اور قوم کو، پھر بھیجا ہم نے ان میں رسول، ان میں سے، بندگی کرو اللہ کا، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اللہ کے سوا۔ اور قوم سے مراد یا تو قوم ہود ہے، نوح علیہ السلام کے بعد وہ آئے، لیکن ان پر آگے عذاب صیحہ کا ذکر ہے، تو ہو سکتا ہے یہ عذاب بھی ہو اور دوسرے عذاب بھی، یا تمام اقوام درمیان میں بہت آ گئے ہیں،
تو جس پر صیحہ کا عذاب آیا فاخذتہم الصیحہ وہ اقوام مراد۔ قال الملأ کہا بدمس لوگوں نے من قومہ اس نبی کی قوم سے، الذین کفروا وہ قوم میں سے وہ لوگ جو کافر تھے اور جھٹلا رہے تھے بلقاء الآخرہ آخرت کے ملاقات۔ کیوں جھٹلا رہے تھے؟ آخرت کو کیوں جھٹلا رہے تھے؟ اس لیے کہ اطرفناہم فی الحیات الدنیا، اطرفنا منا وسعنا لہم، وسعنا علیہم نعم الدنیا، ہم نے ان پر دنیا کی نعمتیں بہت وسیع کر دی تو عیش و عشرت میں آخرت کو بلا بیٹھے۔ اطرفناہم ہم نے مالدار بنائے تھے ان کو، یا ہم نے عیش و عشرت کا سامان دیا تھا دنیاوی زندگی میں۔ کہنے لگے ما ھذا نہیں ہے مگر بشر ہے تم جیسا، وہ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، تم بھی گندم کی روٹی یہ بھی گندم کی روٹی، تو ہمارے اس میں کیا فرق ہے؟ پیتا ہے وہ جو تم پیتے ہو۔ تو ہمیشہ لوگ دنیاوی لیول سے حساب سے متاثر ہو جاتے ہیں اور بات کی حیثیت سے نہیں لیتا کہ بات میں کتنا وزن ہے، حق کے ساتھ کتنا فٹ ہے۔ بس لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے بڑے مالدار نے کہا ہے، اگرچہ غلط بات ہو تو لے لیتا ہے، اور عام بندہ سچ بات کہے تو نہیں لیتا۔ اور اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جو اللہ کے توحید حق بات کو لے لے، ظاہری دنیاوی اور چیزیں ملا کر نہیں بلکہ حق کو حق کے حساب سے لے لے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ اگر تم تابعداری کرو اس بشر کا جو تم جیسا ہو، تم جیسا ہے، یقیناً تم نقصان میں پڑو گے۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ آیا یہ نبی وعدہ کرتا ہے تمہارے ساتھ کہ جب تم مر جاؤ اور ہو جاؤ مٹی، وَعِظَامًا ہڈیا، کیا تم پھر نکالے جاؤ گے؟ ہیہات ہیہات مانا بعودہ بعودہ، اس میں فعل بمانا بعودہ کے دور ہے، اور تکرار تاکید کے لیے بہت دور ہے وہ جو تمہارے ساتھ وعدے کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نہیں ہے تو یہ ضمیر قصہ مقدم ہے، الا حیاتنا الدنیا مگر بس یہی ہمارے دنیاوی زندگی۔ تو ایک معنی حیاتنا الدنیا یہ اجمال ہے، نموت و نحیا یہ تفصیل ہے، بس یہ ہمارے دنیاوی زندگی ہے۔ نموت معنی ہم مر جاتے ہیں، ونحیا ہمارے اولاد پیدا ہوتے ہیں، ہم چلے جاتے ہیں اولاد آتے ہیں، بس یہی ترتیب ہے، چلتا رہے گا۔ یا نہیں ہے یہ دنیاوی زندگی ہے، بس نموت و نحیا یعنی بعضنا نموت و بعضنا نحیا، کچھ مر جاتے ہیں کچھ پیدا ہو جاتے ہیں، نہیں ہے ہم بھی مبعوثین دوبارہ اٹھنے والے۔ ان هو الا رجل نہیں ہے یہ نبی مگر ایک بندہ ہے، جھوٹ بولتا ہے اللہ پر، اور ہم نہیں ہے اس پر بھی مومنین ایمان رکھنے والے۔ کہا نبی نے اے میرے رب انصرنی بما کذبون میری مدد فرما بوجہ اس کے انہوں نے مجھے جھٹلایا، یا اس توحید کے خاطر جس کے خاطر انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ قال کہا اللہ تعالیٰ نے عما قلیل کچھ زمانہ بعد، صبر کرو، عما قلیل کچھ دیر بعد یہ ہو جائیں گے نادمین پشیمان، یعنی عن زمن قلیل بعد زمن قلیل، پس پکڑا ان کو الصیحۃ چیخ نے سچ کے ساتھ، ہم فجعلناہم ہم نے کر دیا ان کو غثاء ریزہ ریزہ، ذرے ذرے، فبعدا للقوم الظالمین پس تباہی ہے ظالم قوم کی، یعنی اس کے پیچھے ارمان نہ کرو، ظالم کے لیے ہلاکت مقرر ہے اور اپنے انجام تک پہنچ گیا۔ پھر ہم نے پیدا کی ان کے بعد قرون آخرین اور نسلوں کو، لیکن عبارت محذوف ہے، ان کے پاس انبیاء آئے پھر وہ جھٹلانے لگے۔ تو ما تسبق من امت پہل نہ کی کسی امت نے اپنے وقت مقرر سے اور نہ تاخیر کی، ثم ارسلنا رسلنا تترا پھر ہم بھیجتے رہے رسول کو تترا پہ در پہ، جب بھی آیا کوئی رسول ان کو سمجھانے کے لیے کذبوہ جھٹلایا انہوں نے رسول کو، فاتبعنا بعضهم بعضا ہم نے پیچھے لگایا بعض کو بعض کے، ہلاکت میں پیچھے لگایا، ایک کو ہلاک کیا پھر دوسرے کو پھر دوسرے کو، تو ایسے تباہ کر ڈالا کہ وجعلناہم احادیث ہم نے بنایا ان کو عبرتناک واقعات، احادیث معنی عبرت کے قصے، تو لوگ پھر بچوں کو قصے سناتے تھے، یہاں ایسے لوگ تھے انہوں نے ظلم کیا تباہ ہو گئے، بس تباہی ہے اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں رکھتے۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون پھر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام اس کے بھائی ہارون علیہ السلام بآیاتنا اپنے معجزات کے ساتھ، وسلطان مبین واضح دلیل، یا تو یہ عطف تفسیر ہے آیاتنا پر، اور یہ عطف خاص علی العام ہے، سلطان مبین یعنی غلبی کے ساتھ،
فرعون و ملئہ اور ان کے سرداروں کے طرف، فاستکبروا فرعون اور ان کے سرداروں نے تکبر کی ایمان لانے سے، فرعون اور ان کے سرداروں نے ایمان لانے سے تکبر کی، اپنے آپ کو بڑا سمجھا کہ ہم موسیٰ کے باتوں میں کیوں آئے، وکانوا اور تھے وہ قوما عالین، قوم ظلم کرنے والے، عالین ایک معنی ظلم کرنے والے بنی اسرائیل پر، یا عالین معنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، تکبر کرنے والے، تو تکبر ایسے کی، فقالوا کہنے لگے انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم ایمان لائے دو انسانوں کی وجہ سے جو ہم جیسے ہیں، بس یہ دو ہمارے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ ہماری بات مانو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے، تو ہم اتنے کمزور ہیں بس دو بندوں کے باتوں سے ڈر جائے اور پورے ملک کو، اپنے پورے سسٹم کو ان کے ہاتھ میں دے، وقومہما لنا عابدین، جبکہ ان دونوں کے قوم بھی لنا عابدون ہے ہمارے تابعدار، عابد معنی یہ نہیں فرعون کے سامنے سجدے کرتے تھے، عابد معنی ہم جو کہے بس یہ مانتے ہیں، ہمارے غلام تابعدار۔ غرائب القرآن میں لکھا ہے نشابوری نے کہ العرب تسمى کل من دان لملک عابدا لہ، جو بھی کسی بادشاہ کی تابعداری کرے اس کو بادشاہ کا عابد کہا جاتا ہے، یعنی غلام ہے، جو کہے وہ مانتا ہے۔ تو یہ قوم ہمارے، اس کے قوم ہمارے تابعدار ہے، ہم جو حکم دے تو وہ مانتے ہیں، تو حکومت جو حکم دے قرآن سنت کے خلاف اور آپ تسلیم کرے بس صحیح ہے، تو آپ اس کا غلام ہے، بندہ ہے، اور حکم یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے کے سوا کسی کا فیصلہ تسلیم نہیں کرو گے، بندہ اللہ کا غلام ہے اور کسی کا نہیں، اور حکمران اور عہدے والے وہ اللہ کے احکام نافذ کریں گے، اگر اللہ کے سوا دوسرے احکام نافذ کریں گے تو مسلمان اس کو نہیں مان سکتا، مسلمان پابند ہے کہ صرف اللہ کا غلامی اختیار کر۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَكَذَّبُوهُمَا، انہوں نے جھٹلایا ان دونوں کو تو ہو گئے من المہلکین، تباہ ہونے والوں میں سے، یقیناً ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب تورات تاکہ یہ لوگ یہتدون ہدایت پالے۔ کتاب الہی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف تلاوت کرنا نہیں ہوتا کہ بس ختم، ضرورت کے وقت پڑھے اور پھر رکھ دے، بلکہ مقصد کتاب الہی کا یہتدون، ہدایت معنی زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھنا، آپ کیسے زندگی گزارو گے اور کیا عمل کرو گے کہ اللہ خوش ہو جائے، تو کتاب ہم نے اس لیے دی تاکہ یہ لوگ یہتدون، ہدایت معنی راہ راست پہ آ جائے۔ وجعلنا ابن مریم وامہ، ہم نے بنایا مریم کے بیٹے اور اس کے والدے کو، یعنی خود ہی مریم کو، آیتاً نشانی اپنے قدرت کا، وآویناہما، ہم نے ٹھکانہ دیا ان دونوں کو، الی ربوۃ ذات قرار ومعین، اور اب وہ معنی بلند جگہ کے طرف، ذات قرار جو آرام دہ جگہ تھا، ومعین اور چشموں والا تھا، جہاں پانی بھی بہت تھا، تو مراد اس سے مصر ہے۔ لوگوں نے فلسطین میں ان کے مخالفت کی، قتل کی کوشش کی، تو والدہ اور بچہ سمیت دونوں آئے مصر میں، اور وہاں نیک لوگوں نے ان کی مدد کی، تو یہ برکات دینے والے ہم تھے ان کو۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اس مقام سے تیسرا حصہ ہے اور یہ ایک رکوع پر ہے، آیات 77 تک۔ اس میں اولاً خطاب ہے انبیاء کرام کو، پھر زجر ہے کہ ان کے جانے کے بعد لوگوں نے توحید کو ٹکڑی ٹکڑی کر ڈالا، اور برے لوگوں کی، مشرکین کے برے صفات ذکر ہے، اس کے مقابلے میں موحدین کے اچھے صفات اور زواجر ہے۔ یا ایھا الرسل، اے پیغمبرو، انبیاء کا ذکر ہو گیا پہلے تو اب ان سب کو آواز دی، اے انبیاء کرام، کلو کھاؤ من الطیبات، پاک رزق میں سے، وعملوا صالحا، اور عمل کرو نیک، نیک عمل کرو۔ کھانا پہلے ذکر ہے، اس لیے حلال کھانے کا اثر ہوتا ہے عبادت میں، کھانا حلال نہیں ہے تو پھر عمل صالح نہیں بن سکتا، قبول نہیں ہوتا۔ عمل صالح وہ ہے جس کی وحی تمہارے طرف ہو، بس وہ عمل کرو، میں تمہارے اعمالوں سے باخبر ہوں۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یقیناً یہ معنی حلال کھانا اور اللہ کا بندگی کرنا، یہ
امتکم دین ہے تمہارا دین ایک، وانا ربکم میں تمہارا رب ہو، صرف مجھ سے ڈرتے رہو۔ فتقطعوا امرہم تہس نہس کر ڈالا انہوں نے اپنے دین کو بینہم آپس میں زبرن ٹکڑے ٹکڑے کر کے، انہوں نے دین الہی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کچھ احکام اپنے مرضی کے لے لے اور کچھ چھوڑ دے۔ کل حزب ہر جماعت بما لدیہم جو اس کے پاس ہے، فرحون اس میں مگن ہے، اس میں خوش ہے۔ تو ہر ایک نے اپنے مقصد کی کچھ باتیں لے کر اور باقی دین کو چھوڑ کر اور اس میں خوش بھی ہے، مطمئن ہے۔ اَيَحْفَظَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ چھوڑ دے ان کو، فی غمرتہم ان کے غفلت میں، یا فی غمرتہم معنی فی ضلالتہم ان کی ضلالت گمراہی کے ساتھ چھوڑ دے ایک وقت تک۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّ مَا نُمِدُّهُمْ زَوَاجِرْ کیا یہ لوگ گمان رکھتے ہیں، تو چلتا رک شاہی اَيَحْسَبُونَ کیا یہ گمان کرتے ہیں، أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ کہ بے شک جو ہم ان کو دے دیتے ہیں، بِهِ کیا ہے، نُمِدُّهُمْ جو ہم دے دیتے ہیں ان کو، بِهِ وہ کیا ہے، من مال یہ من بیانیہ ہے، جو کہ مال ہے اور بچے اولاد، تو ان کے مال اولاد روز بروز بڑھ جاتا ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ہم جلدی جلدی دیتے ہیں ان کو، فی الخیرات خوشیاں، یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں اللہ کی طرف سے اچھے حالات ملے، خوشیاں ہے، اللہ ہم سے خوش ہے، ایسی بات نہیں۔ بل لا یشعرون بلکہ یہ لوگ جانتے نہیں، دنیا اور مال و دولت کے حقیقت کو نہیں جانتے کہ یہ نہ اللہ کی خوشی کا سبب ہے نہ ناراضگی کا ہے، بلکہ یہ امتحان ہے، تم اس میں پاس ہوتے ہو یا فیل۔ ان الذین منہم یقیناً وہ لوگ مومنین کی صفات، من خشیت ربہم جو اپنے رب کے ڈر سے مشفقون کامتے رہتے ہیں، والذین ہم بآیات ربہم وہ لوگ جو اپنے رب کے آیات پر یقین کرتے ہیں، والذین وہ کہ بربہم اپنے رب کے ساتھ لا یشرکون دوسروں کو شریک نہیں سمجھتے، والذین مومنین وہ یؤتون ما آتوا دیتے ہیں وہ جو دیتے ہیں، یا کرتے ہیں وہ جو کرتے ہیں، جو بھی کام کرے تو قلوبہم وجلہ ان کے دل کامتے ہیں اس سے کہ اپنے رب کے طرف راجعون پلٹ کے جانے والے ہیں، کام کرتے ہیں اور پھر ڈرتے ہیں کہ اللہ کے پاس جانا ہے، کیا کہیں گے۔ تو ام المومنین فرماتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ، میں نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا اس سے کون لوگ مراد ہے، برے لوگ یعنی مومنین سے غلطی ہو جائے تو پھر ڈرتے ہیں کہ اب اللہ کے پاس جانا ہے، کیا جواب دیں؟ کہا نہیں، نیک عمل کر کے پھر بھی ڈرتا ہے، صدقات خیرات دے کے پھر بھی ڈرتا ہے کہ مال تو اللہ کا تھا اور میرے ہاتھ سے دیا، بس دینے والا تو اللہ ہے، میں نے اخلاص سے دیا یا نہیں، تو پھر بھی ڈرتا ہے، یعنی عمل کرنے کے بعد پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، نیک اعمال کے بعد ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کچھ غلطی کی وجہ سے قبول نہ ہو اور اللہ پوچھے۔ اولئک تو اصل میں جن کا یہ کیفیت ہے کہ نیک اعمال کے بعد بھی پھر ڈرتے ہیں، خوف اور رجا کے درمیان ہے، تو یہ لوگ یسارعون فی الخیرات یہ اصل میں پہل کرتے ہیں خیرات نیکیوں کی طرف، وہم اور یہ لوگ لہا سابقون اس کے طرف پہل کرنے والے ہیں، دوڑنے والے۔ تو الیہا نہ کہا نہ لہا، تو اشارہ ہے کہ یہ نیک اعمال سبب ہے سبقت کرنے کا۔ ولا نکلف نفسا جواب شبہ کہ جو اعمال ہم نے لاگو کر دی مسلمانوں پر وہ کوئی مشکل نہیں کہ کوئی یہ کہے میرے بس کا نہیں، ہم نے تکلیف میں نہیں ڈالا کسی نفس کو مگر اس کے طاقت کے بقدر۔ ہمارے پاس کتاب ہے ینطق بالحق جو حق کے ساتھ گویا ہے، وہم لا یظلمون ان پر ظلم نہیں، ہمارے پاس کتاب ہے جو حق کے ساتھ گویا ہے، یعنی عمل نامہ ہر ایک کا وہ حق کہے گا، جس کا جو حق ہے وہی بتائے گا، ظلم نہ کرے گا۔ بل قلوبہم بلکہ ان کافروں کے دل نافرمانوں کے دل فی غمرت غفلت میں پڑے ہیں، من ھذا معنی یا تو اعمال نامی ہے، اس کتاب سے غفلت میں ہے، پرواہ نہیں کہ ملائک لکھ رہے ہیں، یقین نہیں کرتے۔ من ھذا معنی ان اعمال ناموں سے، اس کتاب سے، یا من ھذا ان نیک اعمال سے، مومنین نیک اعمال میں لگے ہیں، کافر لوگ غفلت میں پڑے ہیں، یا
قرآن کریم مراد ہے، ان کے دل غفلت میں پڑے ہیں من ھذا اس قرآن سے، وَلَهُمْ أَعْمَالٌ ان کے لیے اعمال ہے من دون ذالک اس کے سوا بھی، ذالک اشارہ ہے غفلت کے طرف، اس غفلت کے سوا بھی اور اعمال ہے، ہم یہ لوگ لہا عاملون اس کو کرنے والے ہیں، غفلت کے سوا اور اعمال ہے، فسق فجور کفر ان میں لگے ہیں، حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب یہاں تک کہ آخر جب ہم پکڑے، یہ غفلت میں پڑے ہیں، کب تک غفلت میں پڑے ہیں؟ تاآن کہ جب اخذنا مترفیہم جب ہم پکڑے ان کے بدمس لوگوں کو، بلا مترفی بدمس لوگ عیش کھاتے پیتے لوگ عذاب کے ساتھ، تو اذا ہم یجأرون اچانک اس وقت اچانک پھر یہ لوگ یجأرون چیخیں گے، تو بدر میں پکڑا نا تو پھر چیخ رہے تھے، اور ہر انسان کو وقت پورے ہونے پر پھر ملائک پکڑتے ہیں، اس عالم سے رخصت کرتا ہے تو پھر فریاد کرتا ہے، لیکن کہا جائے گا لا تجأروا اليوم چیخو نہیں اب، یقیناً انکم تم جو ہو منا لا تنصرون ہمارے طرف سے تمہاری مدد نہیں ہوگی، قد کانت آیاتی کیوں مدد نہ ہوگی، سبب عذاب وجہ عذاب کا یہ ہے کہ تھے میرے آیت تتلا علیکم تلاوت ہو رہے تھے تم پر، تو قرآن تو لوگ علماء سمجھا رہے تھے قرآن دین، تو آیتیں تم پر روز بیان کی جاتے تھے تم لوگ علی اعقابکم اپنے ایڑیوں پر تنکسون اعراض کرتے تھے، قرآن بیان ہو رہا تھا، ہر چیز کے لیے وقت ہے، قرآن کے لیے نہ تھا، آیتوں کے لیے نہ تھا، مستکبرین بہ سامرا تہجرون ایک معنی کہ وقف ہو، تنکسون مستکبرین اعراض کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، بہی سامرن بہی اس قرآن کو سامرن قصہ گو سمجھ کر تہجرون چھوڑتے تھے، اس قرآن کو قصہ گو سمجھ کر چھوڑتے تھے، یا بہی اس پیغمبر کو سامرن قصہ گو سمجھ کر تہجرون چھوڑتے تھے، یا حجر سے لے معنی اس کو بکواس، حجر بکواس کو بولتا ہے، اس کو فضول سمجھ رہے تھے کہ یہ ویسے لگا ہے، یا بھی مستکبرین کے ساتھ ٹچ کرو تو مستکبرین بھی تکبر کرتے تھے، بھی اس اعراض پر اعراض کر کے، اور پھر تکبر بھی، پشیمانی بھی نہیں کہ میں نے قرآن کے ناقدری کی، افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباؤہم الاولین، افلم یدبروا القول کیا یہ لوگ سوچتے نہیں قرآن کریم میں، ام جاءہم یا نہیں آیا ان کے پاس، یا آیا ان کے پاس وہ جو نہیں آیا ان کے بڑوں کے پاس جو گزرے ہیں، یہ لوگ قرآن میں سوچتے نہیں کہ ان کا یہ اعراض ختم ہو جائے، یا ان کے پاس کوئی ناشنا چیز آئی ہے، توحید آج تک کسی نے سنا نہیں، پہلی بار آئے، ایسی بات تو نہیں، ام لم یعرفوا رسولہم یا یہ وجہ ہے کہ یہ جانتے نہیں اپنے پیغمبر کو، تو جانتے تو ہے، لأنہ ولد فی مکہ مکہ میں ہی پیدا ہے، فہم لہ منکرون پس یہ لوگ اس کو ناشنا سمجھ رہے ہیں، ام یقولون بہ جن بلکہ کہتے ہیں یہ لوگ کہ اس نبی پر دیوانگی ہے، دیوانگی نہیں ہے، بل جاءہم بالحق بلکہ لے آیا ان کے پاس حق، لیکن اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، دنیا کس طرف جا رہی ہے اور اس کو کیا غم لگا ہے، تو جواب دیوانگی نہیں ہے، لیکن اس کو اصلیت نظر آتا ہے، اور قرآن کے حق اور توحید کی پابندی کا حکم ہے، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ تو یہ حق تو یہ لوگ مانتے ہیں، لیکن اللہ نے جو حق دیا وہ نہیں، ایسے حق جن میں ان کے مفادات کو نقصان نہ ہو، ان کی طبیعت کا ہو، تو اگر حق تابع ہو جائے ان کے خواہشوں کا، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ تو تباہ ہو جاتے آسمان و زمین اور جو ان میں ہے، نظام اس حکمت سے چلتا ہے کہ یہ لوگ نہیں جانتے، اگر ان کی طبیعت پہ چلے تو انسان جاہل ہے نا، جاہل سے تو کام خراب ہو جاتا ہے، بل اتیناہم بذکرہم بلکہ ہم نے لایا ان کے پاس بذکرہم ان کی نصیحت کے بعد، قرآن نصیحت ہے، بڑا ہوا ہے نصیحت سے، یا ذکرہم معنی ان کے لیے یاد ہے، ان کے ثواب اور عقاب کا ذکر ہے اس میں،
ہم لے آئے ان کے پاس ذکر یعنی ثواب اور عقاب کا ذکر، یا ذکر معنی شرافت، قرآن عزت اور شرافت کا ذریعہ ہے دنیا اور آخرت میں، لیکن یہ لوگ اپنے اس شرافت سے اعراض کرتے ہیں، یہ دنیا میں عزت چاہتے ہیں۔ ام تسألہم، کیا میرے حبیب آپ ان سے مانگتے ہو خرجن اجرت، تو تیرے رب کا اجرت بہت بہتر ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ یقیناً آپ دعوت دیتے ہیں ان لوگوں کو اِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راہ کے طرف۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، عن الصراط، سیدھے راہ سے، قرآن سے، لناکبون، اعراض کرنے والے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ زَجَرٍ، اگر ہم ان پر مہربانی کرے بھی، وَكَشَفْنَا، اور دور کر دے وہ جو ان کے اوپر تکلیف ہے۔ اگر مشرک کے تکلیف اور کافر کے تکالیف ہم دور کرے، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ، تو یہ پھر گھس جاتے ہیں اپنے سرکشی میں، یعمہون، سرگرداں ہو کر۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، یقیناً ہم نے پکڑا ان کو عذاب کے ساتھ، فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، تو انہوں نے عاجزی نہ کی اپنے رب کے سامنے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ گڑ گڑائے، استکانت دل کے عاجزی، اور تضرع ظاہری عاجزی، نہ دل سے عاجز ہوئی نہ ظاہر عاجزی کی۔ تو کئی حالتوں میں پکڑے گئے، لیکن جب حالت سدھر جاتے ہیں تو پھر اعراض کرتے۔ بدر میں پکڑے گئے، اب یہ نہیں سدھرے، تو حتیٰ اذا فتحنا علیہم، یہاں تک کہ جب ہم کھول دیں گے ان پر، فتحنا ماضی بمعنی مضارع کے، بابا ذا عذاب شدید، ایک دروازہ سخت عذاب کا، تو پھر اس میں مبلسون، نا امید ہوں گے۔ اب سخت عذاب کا دروازہ کھولیں گے یعنی موت ہے، پھر اس کے بعد نجات نہیں ہوگی۔ اب آخری حصہ میں دلائل عقلیہ، کچھ اعترافیہ، کچھ محضہ، اور تخویفات، بشارات مومنین کے لیے، تخویف اخروی، اختتام بالدعا ہے، اور اسباب عذاب ذکر ہے ساتھ۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے سمع اور بصر، کان، آنکھ، والافئدہ، اور دل۔ بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو، کان سے، آنکھ سے قرآن نہیں سنتے ہو نہ دیکھتے ہو، دل سے سوچتے نہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے ذرأکم پیدا کیا تمہیں زمین میں، پھر اللہ کے طرف جمع کیے جاؤ گے۔ وہ ذات ہے اللہ جو روح ڈالتا ہے اور نکالتے ہیں، اللہ کے کنٹرول میں ہے رات و دن کا اختلاف۔ بس کیا عقل نہیں رکھتے ہو تم؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ یہ وہی باتیں کرتے ہیں جو پہلوں نے کہا۔ پہلوں نے کیا کہا؟ اذا متنا، جب ہم مر جائے اور ہو جائے ترابا، مٹی، وعظاما، ہڈیاں، انا لمبعوثون، پھر اٹھائے جائیں گے۔ یہی سوال پہلوں کا ہے اور موجودہ کافروں کا۔ لقد وعدنا، وعدے کیے گئے ہمارے اور ہمارے بڑوں کے ساتھ اس سے پہلے بھی، نہیں ہے یہ مگر اساطیر الاولین، قصے ہے پرانے لوگوں کے۔ یہ باتیں کہ بس اٹھو گے، جنت ہے، دوزخ ہے، یہ پرانے سے قصے چلے آ رہے ہیں۔ دلائل عقلیہ، قصے کہا ہے، اس نظام کا خالق وہ نعوذ باللہ فضول ہے۔ قل لمن الارض، کہیے ان سے۔ دلائل عقلیہ اعترافیہ، کس کی ہے زمین اور جو زمین میں ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، تو کہیں گے للہ، صرف اللہ کے لیے۔ تو پھر نصیحت کیوں نہیں لیتے ہو؟ تو زمین میں نصیحت کی چیزیں بہت ہے نا، تو تذکرون کہا۔ قل، پوچھئے کون ہے ساتوں آسمان کا رب، اور کون ہے رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب؟ کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو سات آسمان عرش کا سن کے بندہ ڈرتا ہے، تو افلا تتقون، پھر ڈرتے کیوں نہیں؟ یہ سب طاقتیں اللہ کی ہے اور پھر بھی اس سے ڈر نہیں ہے۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، کہیے کس کے کنٹرول میں ہے، کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کا اختیار۔ ملکوت مبالغہ ہے ملک میں، ہر چیز کا مالک کون ہے؟ مکمل مالک۔ وَهُوَ یجیر، وہ پناہ دے، وَلَا یُجَارُ علیہ، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اس کے مجرم کو کوئی نہیں چھڑا سکتا، اور وہ جس کو چاہے پناہ دے سکتا ہے۔ اگر تم جانتے ہو تو کہیں گے کہ یہ اختیارات تو اللہ کا ہے۔ تو فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، پھر کہاں سے تمہیں دھوکہ لگا ہے؟ تسحرون مانا تخدعون، تمہیں کہاں سے دھوکہ لگ گیا، یا کہاں سے تم پر سحر ہوا، جادو ہو گیا؟ یا تسحرون مانا تصرفون عن توحیدہ و طاعتہ، مانتے ہو کہ اللہ ہی نجات دے سکتا ہے، دوسرا نہیں، اور پھر تابعداری نہیں کرتے ہو، کس دھوکے میں پڑے ہو؟ اور مجہول کہا تسحرون، یوں لگتا ہے کہ تمہیں کوئی دھوکہ دے رہا ہے اور تم بالکل دیوانے ہو، نہ سمجھ ہو۔
بل اتیناہم، بات یہ ہے کہ ہم لے آئے ان کے پاس بالحق، حق بات، توحید حق ہے، قیامت حق ہے۔ یقیناً یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ کے نائب ہے، جھوٹ اس لیے کہ متخذ اللہ، نہیں بنائے اللہ نے کوئی نائب، وما کان معہ، نہیں ہے اللہ کے ساتھ من الہ، کوئی اور الہ، کوئی اور حصہ دار۔ اگر ہوتا لذہب کل الہ، یہ کل والے آیات کے ساتھ کہ اور آلہہ ہوتے تو فساد ہوتا، لذہب کل الہ، تو لے جاتا ہر معبود، بما خلق، اپنے اپنے مخلوق کو، دوسرا شریک ہوتا، ہر ایک اپنا مخلوق لے کے کہ یہ میرا ہے، پھر وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، چڑھائی کرتا بعض پر، ایک خدا پھر دوسرے سے ٹکراتا، اور اپنا مخلوق اپنا فوج لے کر غلبہ پاتا ایک دوسرے پر۔ پاک ہے اللہ ان سے جو یہ لوگ یہ صفون بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے شریک۔ اللہ جانتا ہے غائب اور حاضر، بہت بلند ہے وہ جو تم شریک ٹھہراتے ہو، اللہ اس سے بہت بلند۔ اب مسئلہ بیان ہو گیا، دلائل سے، واقعات سے بالکل واضح ہوا، پھر بھی نہیں مانتے تو عذاب آئے گا ان پر۔ تو میرے حبیب ان آداب کا خیال رکھو کہ ان پر عذاب آنے والا ہے، تو اپنے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے دور رکھے جب ان کو عذاب دینے کا ارادہ۔ اور آداب دعوت بھی ذکر ہے۔ قل آپ کہیے رب، اے میرے پروردگار، اما ترینی، پس اگر آپ مجھے دکھا دے وہ جو ان کے ساتھ وعدہ ہے عذاب کا، تو اے میرے رب مجھے لا تجعلنی، مجھے شامل نہ کر دے ظالم قوم میں، وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ، بے شک ہم اس پر کہ دکھا دے آپ کو، ما وہ عذاب جو ہم وعدے کرتے ہیں ان کے ساتھ قادر ہے۔ ہم نے قانون ہے رکھا ہے کہ فلاں ٹائم پہ عذاب آئے گا، ورنہ اگر ہم آپ کو دکھا دے تو قادر ہے، ابھی بھی دے سکتے ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، دفع کرے باللتی اس کے ساتھ ہی احسن جو اچھے اخلاق ہے، السیئہ برے اخلاق کو، ان کے برے اخلاق کا جواب برے اخلاق سے نہ دے، اس لیے کہ جب تک مجرم پیش نہیں ہے عذاب میں تو اس وقت تک سختی کا کیا فائدہ، سختی تو عذاب سے شروع ہوگا، تو عذاب آنے والا ہے وہ کافی ہے، اس سے پہلے سختی نہ کرے۔ یا احسن توحید ہے، اس کے ساتھ شرک و دفع کرے، سنت کے ساتھ بدعت۔ نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں جو یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، جو یہ لوگ باتیں بناتے ہیں۔ وقل آپ کہیے اے میرے رب، میں آپ کے پناہ چاہتا ہوں من ہمزات الشیاطین، شیاطین کے وسوسوں سے، ہمزات وسوسے، اور آپ کے پناہ میں آتا ہو اے میرے رب یحضرون کے شیاطین میرے پاس حاضر ہو، انسی شیاطین ہو یا جنی، پناہ چاہتا ہو وسوسوں سے کہ وہ درس کے لیے، بیان کے لیے آنے ہی نہ دے، اور جب کبھی آ جاتا ہے لیکن وہ بیٹھے بیٹھے وسوسے ڈالتا ہے، دل کہیں اور ہوتا ہے، تو اللہ وسوسوں سے پناہ کے مجھے روک دے، اور اس وسوسوں سے پناہ کے پھر یہاں مجلس میں میرے پاس حاضر ہو جائے، اس سے بھی پناہ۔ یا من ہمزات الشیاطین، اللہ مجھے اپنے پناہ میں رکھ کے شیاطین کے وسواس سے، اور اس سے بھی یحضرون کے میرے مخاطبین کے ذہنوں میں داخل ہو، یعنی اللہ داعی کو بھی، داعی دعا مانگے اللہ مجھے بھی محفوظ رکھے اور سننے والوں کو بھی۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، اب یہ ٹچ ہے حتیٰ پہلے اذا متنا کے ساتھ، یہ کہتے ہیں جب ہم مریں گے ہڈیاں بنیں گے پھر اٹھیں گے، یہ جھوٹ ہے، نہیں مانیں گے، تو انکار کرتے کرتے یہاں تک احدهم الموت، جب موت آئے پھر اقرار کریں گے۔ یا ٹچ ہے پہلے وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ کے ساتھ، یہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے بولتے کب سچ بولیں گے، اذا جاء احدهم الموت، جب موت آئے تو پھر سچ کا اقرار کریں گے، پھر فائدہ نہیں۔ تو قال پھر کہے گا ربی اے میرے رب ارجعون، ارجعون جمع ہے تکرار کے لیے، کہے گا واپس 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 کرو، کچھ دیر کے لیے بار بار بولے گا۔ یا ملائک بہت ہے روح لینے آئے تو سب سے کہے گا واپس کر دو، کیوں واپس کر دے؟ موت کے وقت بندہ یہ نہیں سوچتا کہ بیٹے رہ گئے، بچے رہ گئے، ہم یہ کہتے ہیں نا وہ گھر کا کام شروع کیا تھا، کاش بلڈنگ بن جاتا پھر چلا جاتا، بیٹے کے شادی ہو جاتی تو ارمان نہ لے کے جاتا، تو ان کو یہ ارمان نہیں ہوتا۔ اگر برا ہے تو بس اس کو اتنا وقت چاہیے کہ میں کلمہ پڑھوں، نماز پڑھو، بس اتنا موقع دو کہ مسلمان ہو جاؤ، نیک عمل کرو، مجھے واپس کر دو لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کرو فیما، اس زندگی میں جو میں چھوڑ کے آیا، میں زندگی میں نیک اعمال چھوڑ کے آیا، بس اتنا وقت دو کہ ہم کل ہرگز نہیں،
واپسی نہیں ہے۔ انہا کلمۃ، یہ ایک کلمہ ہے کہ یہ بندہ قائلها بول رہا ہے۔ یہ کلمہ ہے، کیا معنی؟ ارجعون ارجعون، یہ بولتا رہے گا، اس پر عمل نہیں ہوگا، بس یہ ایک رٹ ہے اس نے لگایا ہے۔ اس وقت کوئی دعا ان کے قبول نہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ، اور ان کے آگے برزخ ہے، إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، دوبارہ اٹھنے تک۔ برزخ کس کو بولتا ہے؟ مضبوط پردے کو۔ تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے سے پہلے یہ درمیانی زندگی کو برزخ کہا جاتا ہے۔ اس کو قبر بھی کہا جاتا ہے، برزخ بھی، بعض عالمی مثال بھی بولتا ہے ان کو۔ تو بس اتنا ہے کہ اس زندگی کے بعد اور اس سے پہلے زندگی ہے۔ تانوی صاحب لکھتا ہے کہ اس کے الگ آسمان ہے، الگ زمین ہے، الگ بدن ہے، اور اس بدن کے ساتھ بس ایک کنیکشن قائم ہے۔ راحت میں ہے تو یہ، اور عذاب، اصل عذاب روح کو ہے، اصل خوشی روح کو ہے، لیکن روح کے واسطے سے پھر بدن کو بھی ہے۔ اور اس دنیا میں اصل بدن ہے، روح عارضی ہے، یعنی پہلے بدن کو تکلیف ہے پھر روح کو۔ برزخ میں پہلا روح ہے پھر بدن ہے۔ تو ان کے آگے ایک زندگی ہے، بس وہ شروع ہو گئے۔ اب یہ نہیں جیسے بندہ ماں کے پیٹ سے آئے تو پھر واپس نہیں جاتا، بس ختم۔ تو یہ زندگی دنیا کے ختم، اب اگلے عالم کا شروع ہو گیا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا، تو یہ آیات واضح دلیل ہے کہ وہاں سے ارواح دنیا نہیں آتے۔ یہ بریلوی لوگ بولتے ہیں یا شیعہ کے ارواح واپس آتے ہیں۔ خیرات کرو گے تو صحیح ہے، نہیں ناراض ہو کے جاتے ہیں۔ تو خیرات کرو، صحیح ہے، وہ برا نہیں ہے، لیکن یہ غلط ہے کہ روح آتا ہے۔ تو نیک اعمال، خیرات، صدقات وہ تو دے، مومن کو نیک اعمال فائدہ دیتا ہے۔ ایصال ثواب کرو گے، اگر مومن دنیا سے گیا ہے تو اس کے لیے فائدہ ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک فاذا نفخ فی الصور، پس جب پھونکا جائے سور میں تو کوئی نسب نہیں ہوگا پھر اس دن۔ نسب نہیں، نسب تو ہے لیکن فائدہ نہیں دے گا کہ میں فلاں بڑے عالم کا بیٹا ہوں۔ ولا یتساءلون، اور نہ ایک دوسرے سے پوچھ سکیں گے۔ پس وہ بندہ کی باری ہو جائے، موازین ہو اس کے اعمال کے ترازو، یہ لوگ ہیں المفلحون، کامیاب۔ ومن وہ بندہ خفت موازینو، کہ ہلکی ہو اس کے نیک اعمال کے ترازو، یہی لوگ ہیں انہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلفح وجوہہم النار، چھاٹ جائیں گے ان کے چہروں کے کال، النار، آگ۔ تلفح، ان کے چہروں کو کالیں گے آگ، کال اتار دیں گے۔ وہم، اور یہ لوگ فیہا، اس دوزخ میں، کالہون، بد شکل بھی ہوں گے۔ اچھا، ایک بندہ ناراض ہونا تیوری چڑھائے بیٹا ہوں یوں کر کے، اس کو عربی میں عبس بولتا ہے، عبس و تولا۔ اس کے ساتھ اگر وہ غصہ بھی ہو جائے، تیوری بھی چڑھائے اور غصہ بھی کرتا ہے تو اس کو بسلہ بولتا ہے، بسل۔ اور اس کے ساتھ اگر خفقان کا اظہار بھی کرے تو بسرہ بولتا ہے، بسور۔ اس کے ساتھ دانت بھی نکالے، جبڑی بھی باہر آئے اور دانت نکالے تو پھر اس کو کلہ بولتا ہے۔ تو تیوری بھی چڑھائے، غصہ بھی ہے، پریشان بھی ہے، اور جبڑی بھی نکل آئے باہر، بد شکل ہوں گے انتہائی۔ اللہ ہمارے حفاظت فرمائے۔ حدیث میں ہے نا، گرم پانی دیا جائے گا پینے کو تو ایک ہونڈ اوپر کو جائے گا، ایک نیچے کو جا کے تو آنتے منہ کے زبان سے باہر نکل آئیں گے، پھر بنے گا، پھر یہی کیفیت ہو۔ علم تکن آیاتی، یہ سزا کیوں ہے ان کے لیے؟ ان سے کہا جائے گا کہ نہ تھے ہمارے آیات، قرآن، تتلا علیکم، تم پر بیان ہوتا رہا، تمہیں تو بتایا جا رہا تھا وہاں یہ ہے، یہ ایمان لاؤ، تو تم اس کو جھٹلا رہے تھے۔ وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، غلبت علینا شقوتنا، غالب آیا ہم پر ہماری بدبختی اور تھے ہم قوم ظالم۔ ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب ہمیں نکال دو اس سے، فإن عدنا، اگر ہم پھر لوٹ آئے گناہ کی طرف تو ظالم ہو، ایک بار دنیا کی طرف بھیج دو۔ تو یہ پہلے کہیں گے دوزخ کے مالکوں سے کہ ہمیں کچھ وقت دے، پھر کہیں گے کہ انکم ماکثون، تم یہاں ہمیشہ رہو گے۔ پھر یہ آخری سوال ہے جو اللہ سے گفتگو کریں گے۔ اللہ کہے گا اخسؤوا فیہا، ذلیل ہو جاؤ اس دوزخ میں۔ اخسا عرب لوگ کتے کو بگانے کے لیے بولتا ہے، یعنی انتہائی نفرت کا کلمہ ہے۔ تو اخسؤوا فیہا، ذلیل ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، اس دوزخ میں رہو، میرے ساتھ گفتگو نہ کرو۔ اللہ کا غصہ ان پر کیوں ہے؟
اس لیے کہ انہو کان فریق، یقیناً تھا ایک فرقہ میرے بندوں میں انسانوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہم پر رحم کرے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ کچھ لوگ صرف مجھے پکارتے تھے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے تھے اور میرے رب کے دعوے کرتے تھے، تو فاتخذتموہم سخریہ، تم نے پکڑا ان کو مذاق، ان کے مذاق کیا کرتے تھے، حتیٰ یہاں تک انسوکم کہ انہوں نے بلایا تم سے، انہوں نے تو نہیں بلایا، یعنی ان کے مذاق نے تم سے بلایا ذکری میرا توحید، تو پھر تم اتنے غصے میں آئے کہ ان کی دشمنی کی وجہ سے قرآن کی دشمنی کرنے لگے۔ تو کسی سے نفرت ہے تو ہے، قرآن تو سب کا ہے، اس کے لیے تو بیٹھ جاؤ۔ کسی سے نفرت ہے تو توحید سنت تو ہمارا نہیں ہے نا، یہ تو اللہ کا ہے، پیغمبر کا ہے، تو توحید سنت سے کیوں نفرت کرتا ہے؟ تو پھر اللہ کے توحید کے خلاف بولتا ہے یا توحید کے لفظ کو معمولی سمجھتا ہے کہ یہ عام سی بات ہے، انہوں نے ان سے کیا بنایا، اور پھر اس کی ضد کی وجہ سے کبھی شرک کی طرف جاتا ہے، درگاہوں سے مانگتا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ شرک کے لیے دلائل پیدا کرتا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے تم سے بلایا میرا، تم دشمنی میں اتنے آگے گئے کہ پھر قرآن اور سنت توحید بھی بھول گئے تھے، تم ان کے ساتھ تضحکون ہنستے تھے۔ تو یہ چند اسباب عذاب تھے، خسران ہے نہ خسرو، ایک عذاب، پھر تکذیب، تم جھٹلاتے تھے، پھر شقوہ بدبختی، پھر ضالین ضلالت، پھر سخریہ، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، پھر انسا مانا تم نے ان کی وجہ سے توحید کو بھی بلایا، پھر آخر میں زہق ہے۔ تو یہ 7 اسباب عذاب ہے۔ انی جزیتہم الیوم بما صبروا، یقیناً میں ان کو بدلہ دوں گا آج بسبب ان کے صبر کے، انہوں نے تمہارے ہنسنے کو، تمہارے مذاق کو، سب کچھ کو میرے خاطر برداشت کیا، تمہارے سامنے اف تک نہ کیا، تمہیں کچھ بھی نہ کہا، بس میرے لیے برداشت کرتے رہے، بدلہ یہ ہے کہ یقیناً وہ کامیاب ہے۔ قد افلح المؤمنون کے ساتھ ٹچ، تو صبرو میں وہ سارے اعمال ہے جو سورت کے شروع میں ذکر۔ قال کم لبثتم، کہے گا ایک دوزخی کہ تم کتنے ٹھہرے ہو دنیا میں، عدد سنین، سالوں کی گنتی کے حساب سے کہیں گے ٹھہرے تھے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، پوچھئے آپ العادین گنتی کرنے والے ملائک سے، انہوں نے لکھا ہوگا۔ قال ان لبثتم، کہے گا ان لبثتم الا قلیلا، نہیں ٹھہرے ہو مگر تھوڑا سا، لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تم جانتے، تعلمون قلتہ، بہت کم وقت دنیا کا ہے، کاش کہ تم جانتے اس کے کم ہونے کو، لیکن تم نہ جانتے وقت پر، تم تو بہت سمجھتے تھے کہ دنیا کی طویل زندگی ہے، دیکھیں گے، کاش تم اس وقت سمجھ جاتے۔ افحسبتم، اب آخر میں الوداعی کلام، اے لوگو تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے یہ نظام اور تم سب کچھ عبث بنایا؟ کیا گمان کر بیٹھے ہو کہ ہم نے بنایا تم کو عبثاً بے مقصد، تمہارے آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی حکمت نہیں، اور تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ ہمارے طرف لا ترجعون، نہیں لوٹائے جاؤ گے، یہ گمان کہ دنیا بس عیش و عشرت کا ہے، اور یہ کہ بس ختم ہو کے تو ختم ہو گیا، یہ دونوں غلط ہے۔ دنیا عیش و عشرت کا نہیں، امتحان ہے تمہارا، تم کیا کرتے ہو، اور یہ کہ ختم تو ختم نہیں بلکہ پھر اصل زندگی شروع ہوگی۔ فتعال اللہ الملک الحق، بہت بلند ہے اللہ جو مالک ہے حق، بلند ہے عبث کام کرنے سے، وہ ایسا عبث کام نہیں کر سکتا۔ لا الہ الا ہو، مقصد کے لیے پیدا ہو، مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر ایک اللہ ہے، بس اللہ کو اپناؤ، اس لیے آئے ہو کہ اللہ کو سمجھو، اسی کے طرف سے آئے ہو پھر جاؤ گے، وہ رب ہے عرش کریم کا، محترم عرش کا۔ ومن يدعو مع اللہ، یہ ترغیب کے لیے کریم ہے، پہلے دلائل کے لیے ڈراوا تھا تو عظیم کہا، جو بلائے اللہ کے ساتھ اور الہ کو، جو دوسرے سے برکات مانگتے ہیں، خیر و برکات، نہیں ہے کوئی دلیل اس کے لیے اس پر، یقیناً اس کا حساب اس کے رب کے ہاں ہے، یہ سخت دھمکی ہے، سخت سزا، بس اس کا حساب ایسا ہے کہ کوئی لے ہی نہیں سکتا اللہ کے سوا، بڑا حساب ہے، اللہ لے گا۔ شان یہ ہے کہ کامیاب نہیں ہوتے کافر لوگ، اول میں تھا قد افلح المؤمنون، آخر میں ہے کافر بالکل ناکام ہے۔ وقل رب اغفر ورحم، کہیے میرے پروردگار، یہ الوداعی کلمے سمجھا دیا، توحید کے دعوت تھی، قرآن کے دعوت،
تو اب اپنے رب سے بخشش مانگیے، کہیے کہ میرے رب بخش دے، مفعول حذف ہے نا، کیا بخش دے؟ تو سب بخش دے، بڑے گناہ ہے چھوٹے ہے جو بھی ہے، ورحم اور مہربانی فرما، اللہ تو ہی سب سے بہتر مہربان